حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ اب اس طلب کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جب صحابہ عرض کرتے تھے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بھی چھما چھم برسا کرتی تھی، اور وہ علم و حکمت کے خوبصورت قطرے جو صحابہ پر برسا کرتے تھے، ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی عطا فرمایا۔ اور صحابہ نے جب ان باتوں کو روایت کیا اور محدثین نے جب ان کو نقل کر کے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، تو ہماری روحانی تربیت کے لیے، ذہنی آسودگی کے لیے، دل کے بند دریچے کھولنے کے لیے وہ عظیم سرمایہ ہمیں میسر آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت سنوار دینے والی چیز ہے۔ یعنی حضور نے وصیت بھی فرمائی اور اس وصیت کی حکمت بھی بیان کی، اس پر عمل کرنے سے جو خوبصورت نتیجہ برآمد ہوگا وہ نتیجہ بھی بیان فرمایا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے سب کاموں کو سنوار دینے والی چیز ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لینے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب تم قرآن مجید پڑھو گے، ذکر الہی کرو گے، تو فرمایا تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق یوں لگتا ہے اور دوبالا ہو رہا تھا، اور اس کی حضور کچھ اور وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طویل خاموشی کو اختیار کرو، دیر تک چپ رہا کرو۔ فرمایا اگر تم اسے لازم کر لو گے تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے، دور کر دینے والی ہے، اور تمہارا طویل ٹائم خاموش رہنا، لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حق بات بول دیا کرو، اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، رب کی رضا کا گویا کام کرتے رہنا، اور اگر تمہیں کوئی برا کہے، تم پر کوئی تنقید کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، اور ایسے عیب جو اگر تم غور کرو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے، لوگوں کے بارے میں وہ عیب بیان کرنے سے روکنا۔ 7 وصیتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری کو عطا فرمائیں۔ دین و دنیا کی ساری حکمتیں، علم و معرفت کے سارے پھول محبوب پاک علیہ السلام کی ان 7 حکمتوں میں پوشیدہ ہیں۔ اگر ساری دنیا کی دانائیوں کو کھنگالا جائے، ٹٹولا جائے، اور بندہ مومن اپنی روحانی تربیت کے لیے اور راہ سلوک پر چلنے والے سالکین طریقت اپنی باطنی ترقی کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی خاص توفیق عطا کرے۔